سلمان فارسی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے، پھر حضور کی تلاش میں نکلے تو کہاں رکے، کہاں گزرے، کہاں پہنچے، غلام بن کے مکے اور مدینے میں وقت گزارا، یہودی کے بعد میں مزدوری بھی کی، اور پھر اللہ نے ایسا انعام دیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صوبے کے گورنر بھی بنا دیے گئے، صوبے کے گورنر بنا دیے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آپ سے ملنے آئے۔ یہاں تو میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، ہمارا نعت خاں بھی ولیمے والے دن وہ کنگھی کر لیتا ہے الٹی سیدھی، اب اس کا عشق بھی محفل پہ رہتا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب دنیا داروں کی محفل ہوتی ہے تو بہت سارے دیندانوں کے رنگ بھی بدلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ٹوپیاں، امامیں، دستاریں، یہ ساری چیزیں صرف نا اب اس طرح ہے جس طرح کوئی لباس پہن لو تو آ جاؤ، بعد میں چھٹی۔ یہ تو معیار مسلمان کا نہیں نا، رسول اللہ کا غلام تو ہر جگہ رسول اللہ کا غلام ہی ہوتا ہے، یہ تو نہیں نا کہ یہاں وہ نبی پاک کا غلام ہے اور جب شادی میں جائے گا تو پھر کس کا ہے جی؟ یہ تو دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، آپ کو پتا جب نیا نیا لوگوں کے پاس پیسے آتا ہے نا تو پھر ان کے حالات بدل جاتے ہیں، پھر بچے بھی کہتے ہیں باجی اب دور بدل گیا، اب دور بدل۔ میں ایک شادی میں جا رہا تھا تو میرے آگے آگے باپ بیٹا چل رہے تھے، تو بچہ اپنے ابا جی سے کہتا ہے ابا جی اتھے ان جا کے نا تو میٹھے چولاں کے سالن پا کے نہ کھایا جائے۔ میرا پیار تھا اس بچے سے تو میں نے اس کو روکا، میں نے کہا بیٹے اصل میں نا تیرے ابے نے سیانا ہونا تھا پر تو ذرا دیر سے پیدا ہوا، اگر ابا جی سے پہلے آ جاتا تو تیرا ابا سیانا ہو جاتا، اب تو آیا دیر سے، تو اب بھی اس کو سمجھا۔ تو کہنے لگا جی آپ تو ناراض ہو گئے، تو میں نے کہا وہ خیال کرو، والد کے ساتھ بھی کوئی اس طرح بات کرتا ہے، والد کو بھی کوئی اس طرح کے ساتھ لفظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ آپ سیانے نہیں، یعنی ماں باپ کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ جو وقت کا محدث ہوتا ہے نا، محدث، اور جو امام وقت ہوتا ہے اس کی ماں ان پڑھ بھی ہو تو محدث کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی، یہ کوئی معیار نہیں۔ اور اپنے وقت کا بہت بڑا مفسر قرآن ہو تو میرے نبی کریم نے فرمایا اللہ اسی کا راضی ہوگا جس کا ابا راضی ہو، باپ چاہے ان پڑھ ہو، صرف مومن مسلمان ہونا شرط ہے، تو معیار نہ بدلے۔ حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، کھانا لگا ہوا تھا دسترخوان پہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم دسترخوان پہ روٹی کھاؤ تو کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تو اب کئی وزیر سفیر آئے ہوئے تھے، اب تو دسترخوان رہے نہیں، آپ کو پتہ ہے اب تو ڈائننگ ٹیبل ہے اور اب تو معیار بالکل بدل گیا، تو دسترخوان پر بیٹھے تھے سب لوگ، ایک لقمہ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے دسترخوان پر گر گیا، آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھایا، پھر دسترخوان پہ انگلی پھیر کے نا اس کو چاٹنے لگے، تو قریب ایک صحابی کان میں کہنے لگے حضور ٹھہر گئے، یہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو جا لینے دیں، اس کے بعد کر لیجئے گا، ان کو نہیں پتا ابھی ہمارے معیار کا۔ کان میں بات کی تھی، چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے، پر وہ تو جذباتی ہو گئے، فرمانے لگے کیا کہا تم نے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا ان چار دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان چار دنیا داروں کے لیے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ پگڑی اتر گئی، اپنے بال ہاتھوں سے پکڑ لی اور فرمانے لگے سن، میں تو مکے اور مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے، حضور نے مجھے عزت دی ہے اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ جاؤں، نبی پاک کے طریقے سے ہٹ جاؤں؟ نہ معیار بدلے، مسلمان کی عزت صرف اور صرف میرے نبی کے قدموں میں ہے، یہ جتنا مرضی باؤ بن جائے، اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے، یہ سارا زمانہ گھوم کے آ جائے، اس کی عزت رسول اللہ کے قدموں میں۔ میں ملک سے باہر گیا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو باہر لوگ ہیں تو وہ بڑا بڑا رنگ دکھاتے ہیں، وہ پکی سڑکیں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں، تو مجھے بھی انہوں نے بڑے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے شہر دکھائے، بڑا کچھ ہوا، مجھے بہت سارے وہاں کے شہر دیکھنے کا موقع میسر آیا، تو واپسی پہ جو میرے میزبان تھے وہ مجھے کہنے لگے آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا؟ تو میں نے کہا یہ تبصرہ کرنا کوئی ضروری ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے تو بتا دیں کیسا لگا؟ تو میں نے کہا میری اصل میں مجبوری یہ ہے کہ میں انگریزوں کا یہ ملک دیکھنے سے پہلے مدینہ دیکھ چکا ہوں، اور مدینہ دیکھ کے اب میں کسی انگریز کے ملک کی تعریف کروں تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ معیار نہیں، جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے،
ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. یہ کیا معیار ہوا کہ وہاں کھڑے ہو کہ وہاں سمجھ کر مدینہ منورہ میں حضور کے مواجہ پہ حاضری دے کے باہر نکلا تو میرے شہر کے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی تھے, مجھے مل گئے. پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کہنے لگے آپ بڑی گھٹن والی زندگی گزار رہے ہیں, کسی بڑے بڑے آدمی کے پاس نہیں جاتے, تو آپ کو لے نہ جائے ذرا اسلام آباد کی. تو میں نے کہا جی مجھے بھی آپ کی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی. جس بندے کو سب سے بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے پھر وہ چھوٹا ہی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا کے منتیں کرتا پھرے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے تو حضور نے اپنے مواجہ اقدس پہ کھڑا کر لیا ہے, اب میں وڈیروں کے سامنے جاؤں, اب میں دنیا داروں کے سامنے جاؤں, اب میں ان کی طرف دیکھوں؟ یہ معیار نہیں مسلمان کا. خوددار بن کے جیے, اس لیے کہ ہماری عزت نہ دولت سے نہ شہرت سے, عزت تو رسول اللہ کے قدموں سے. حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, طواف کعبہ کر رہے تھے. مکے کا گورنر آ گیا عبد الملک بن مروان. بیت اللہ وہاں بھی نا میں نے دیکھا الا ماشاءاللہ بیچارے مرید وہاں بھی جو الجھ گئے نا, وہ وہاں بھی بیچارے بوتلیں اٹھائی ہوئی ہیں بھاگے ہوئے. میرا بھی ایک مرید ہے بڑی دور رہتا ہے مکے سے, مجھے فون کیا, کہنے لگا پیر صاحب ناراض نہ ہونا میں بڑی دور ہوں آ نہیں سکتا. تو میں نے کہا خدا کے بندے اگر تو بڑا مالدار ہوتا تو تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ غریب آدمی ہے, اپنی مزدوری کر دھیان سے. میں تو حاضری دینے آیا ہوں کہ یہاں بھی میں چندے اکٹھے کرنے کے لیے آیا ہوں. معیار بدلے تھوڑا سا. یہ جو رشتہ دار جاتے ہیں وہاں جا کے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سارے رشتہ دار آ جائیں, ماں بدولت حاضر ہوئے. تو بھائی کو مزدوری کرنے گیا ہے, اس کا خیال کرے تھوڑا. معیار بدلے. خودداری میں عزت ہے. یہ جو لوگ سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ میری پھپھی مہربان ہو جائے امریکہ والی تو میں بچ جاؤں گا, اور میرا ماموں لندن والا نظر کرم کرے تو میں بچ جاؤں گا. کوئی سیاست دان ہے, بزدل لوگ ہیں, یہ کمزور ہیں, چھوٹے دل کے ہیں. جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سہارے ڈھونڈا نہیں کرتے, وہ سہارا بنا کرتے. جو باوقار لوگ ہوتے ہیں, حضرت سالم بن عبداللہ طواف کعبہ کر رہے تھے, تو آپ کو پتا ہے جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو بندہ بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے. تو کعبہ شریف کے بالکل سامنے کھڑے تھے تو خلیفہ آ گیا, کہنے لگا السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. کہنے لگا جی میں مکے کا گورنر ہوں, کو حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے بھائی, کس نے تجھے گورنر بنا دیا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمایا بڑا پاگل ہے تو. کہا حضور حکم کرے. فرمانے لگے بیت اللہ شریف میں آ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا, یہاں آ کے بھی. آپ کو پتا ہے حضرت نے لکھا ہے کہ کسی فقیر کو مسجد میں 1 روپیہ دو تو باہر نکل کے کفارے کے طور پر 70 روپے دو. یعنی یہ مسجد میں بھی آ کے بندوں سے مانگتا ہے. یہاں تو اللہ رسول سے مانگنا چاہیے تھا, اولیاء سے مانگنا چاہیے تھا, اور یہاں کے بھی سیٹھوں سے سوال کرتا ہے, مسجدوں میں آ کے بھی. مسجدوں میں بھی وہ خطیب صاحب کہتے ہیں جی میں نبی پاک کے نام کا کھاتا ہوں, اور پہلے کہتے ہیں 25,000 جمع کراؤ پھر چلوں گا. بھئی تو حضور کے نام کا کھاتا ہے تو نبی پاک تو تجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دے دے گے. یہ کیا معیار ہے؟ کہتے ہیں جی میں نے حاضری لگوانی ہے نبی پاک کی بارگاہ میں. تو میں نے کہا گھر بیٹھ کے نعت پڑھ لے, وہاں بھی حاضری لگ جاتی. حضور تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, دیکھتے ہیں. معیار بدلے, سمجھے. حضرت سالم ابن عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں آ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی سیٹھوں اور نوابوں سے مانگوں گا, یہاں آ کے بھی. تو وہ ڈر گیا, کہنے لگا پہلی دفعہ کسی فقیر سے پالا پڑا تھا, میرے پیروں تک پسینہ نکل گیا. یہ تو مرد ملا ہے. کہتے ہیں میں نہ وہاں سے باہر نکلا جیسے آج کل لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر نکلتے ہیں. کہتے میں باہر نکلا تو حضرت سالم بن عبداللہ بھی باہر آئے. تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ نہیں, اب تو باہر آ گئے مسجد الحرام سے, اب بھی کوئی حکم ہو تو بتا دے. فرماتے ہیں مسکرانے لگے, کہنے لگے اگر تو نہیں جان چھوڑتا تو چل بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کیا مانگوں, دین کے دنیا؟ کہنے لگا حضور میں تو دنیا دار ہوں, دنیا ہی دے سکتا ہوں, دیندار تو آپ ہیں. جناب سالم بن عبداللہ مسکرائے اور اس کے کندھے پر تھپکی دی. فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر, دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, اس سے کبھی سوال دنیا کا نہیں کیا, اس سے بھی اس کے محبوب کی غلامی مانگی. جا اپنا کام کر, تجھ سے میں دنیا مانگوں گا تو مجھے دنیا دے گا, جا اپنا کام کر. خودداری جو ہوتی ہے نا, خودداری. وہ ایک شاعر بیٹھا تھا تو کوئی آدمی اس کے 5 روپے ہاتھ میں تھما گیا. بیچارہ کو پتا ہے کئی شاعروں کی حالت بھی طرز کھانے والی ہوتی, لیکن بندہ بڑا قیمتی تھا. کوئی 5 روپے تھما گیا اس کے ہاتھ میں, لیکن اس نے ایک شعر کہا, مجھے تو اتنا پسند آ گیا کہ
کئی انقلاب برپا کر دیتے ہیں نا جملے، انقلاب برپا کر گیا، وہ 5 روپے کو شیڈ پکڑا گیا تو اس نے آواز ادھر آ بھائی ادھر آ، وہ بندہ واپس آیا، اس نے کہا یہ 5 روپے کیوں دیے؟ کہنے لگے تو غریب ہے تجھے ضرورت ہوگی، وہ کہنے لگا ضرورت ہوگی تو میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے رسول سے مانگوں گا، اپنے مرشد سے مانگوں گا، سیٹھوں نوابوں سے مانگوں، اٹھا، اور شیر کہا تو قلم توڑ دیے، کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، میں تو خدا والا ہوں اور محمد مصطفیٰ والا ہوں، مجھے تو بڑا کچھ ملتا ہے، یہ لے جاؤ۔ کسی اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔